الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جز تو حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، اسلام صرف مسجد، محراب اور منبر کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی دونوں اعتبار سے رہنمائی بھی کرتا ہے اور تربیت بھی۔ روحانی لحاظ کے اعتبار سے بھی اور اقتصادی اور معاشی اعتبار سے بھی اسلام اپنے ماننے والوں کی
رہنمائی بھی کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے دو بنیادی نظام دیے، ایک ہے نظام صلاۃ اور دوسرا ہے نظام زکوٰۃ۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو بآسانی سلیس ترین انداز میں یہ معاملہ ایک لمحے کے اندر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ گویا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اسلام دونوں اعتبار سے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ نظام صلاۃ، نظام نماز، یہ روحانی تربیت کا سب سے بڑا اسلام کا نظام ہے۔ جب ایک انسان ہاتھ باندھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا اقرار اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور جب اس کا سر سجدے میں جاتا ہے تو اس کے وجود کے اندر من کی جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں عجز، انکساری، تواضع، شائستگی اور طرز زندگی میں حسن اور اسوہ کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس کی روحانی تربیت کا بہت بڑا نظام ہے جس کو نظام صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے دوسرا نظام دیا، ایک اقتصادی نظام، معاشی نظام، اور وہ ہے نظام زکوٰۃ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ امت مسلمہ کے وہ افراد جو نادار ہیں، جو یتیم ہیں، جو بے آسرا ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو مقروض ہیں، جو مجبور ہیں، جو مقہور ہیں، وہ خوشحال زندگی گزار سکیں اور امت کے کسی فرد کو بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اور اس اقتصادی نظام کے ذریعے اسلام امت کے پاکیزہ معاشرے سے سود کی لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سود ہے کیا؟ مجبور انسان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ جمع بیٹی جب گھر میں بیٹھی ہو، اس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہوں،
باپ ایک ایک لمحہ زندگی کا گر رہا ہو تو نوجوان بیٹیوں کو دیکھ کر ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب بے بسی کے اس عالم میں جب وہ اپنی بیٹی کو معاشرے کے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے رسوم ظلم ادا نہیں کر سکتا اور اس کی غربت کو تماشا بنا کر کوئی اس کے دروازے پر رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سود پر قرض لے کر اپنا طرز زندگی بدلتا ہے تاکہ کوئی میری بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے۔ اب یہ سود کی لعنت معاشرے میں کون لے کر آیا؟ معاشرہ کا ظلم۔ اسلام چاہتا ہے کہ اگر ہر صاحب نصاب ایمانداری سے، دیانت داری سے زکوٰۃ ادا کرے اور کوئی معاشرے میں ملت کا فرد غریب نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ سود کی لعنت خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ نظام زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتنا اہم رکن ہے، یہ کتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ الرسول بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا۔ صحابہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ابو بکر اس پر تلوار کیسے اٹھائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو میرے رسول کو زکوٰۃ میں اونٹ کی نکیل دیتا تھا، اگر آج نکیل دینے سے انکار کرے گا ابو بکر تلوار اٹھائے گا۔ کیوں؟ کہ اگر آج منکرین زکوٰۃ کی گردنیں نہ ماری گئی تو اسلام کا اقتصادی نظام زمین بوس ہو جائے گا، اور اگر اقتصادیات ٹوٹ گئی تو امت مسلمہ کے افراد بھیک مانگتے پھریں گے۔ اور اس طرح ایک مسلمان کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، ایک مسلمان کو جو اللہ نے شرف انسانیت دیا ہے، وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ نتیجہ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کے ڈٹ جانے پر رزلٹ کیا نکلا کہ صرف 2.5 سالہ محنت کے بدلے میں مدینہ طیبہ کی سلطنت جمہوری اسلامی اتنی خوشحال ہوئی کہ دور فاروقی میں صحابہ تھیلے لے کر گلیوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کوئی زکوٰۃ لینے والا، دروازے کھلتے تھے لیکن آواز آتی تھی دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا اقتصادی نظام، اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اس کی کس قدر اہمیت ہے، قرآن نے جہاں جہاں نظام زکوٰۃ صلاۃ کا ذکر کیا، جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا، وہاں وہاں قرآن نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ نماز مانا کہ تم اخلاص سے آتے ہو، لیکن تمہارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے اس پر میرا کچھ خرچہ نہیں آئے گا، پنکھا مسجد کا ہے، ایئر کنڈیشن مسجد کا ہے، چٹائیاں مسجد کی ہیں، پانی مسجد کا ہے، واش روم مسجد کا ہے، میرا کیا جانا ہے، میں نے تو صرف چل کر جانا ہے۔ اسلام نے کہا اہمیت سمجھ لینا، تم نماز کو اہمیت دیتے ہو، اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔
زکوٰۃ اسلام کا وہ اقتصادی نظام ہے، وہ معاشی نظام ہے۔ اگر مسلمان اس پر کما حق کو عمل کریں تو پھر ملت کا کوئی فرد آپ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ ایک اسلامی حکمران کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ اسلامی حکمران کے لیے قرآن نے کہا اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ ہمارے حکمران اسلام کا نام لیتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، زکوٰۃ کا لفظ ان کے منہ سے بھی نہیں نکلتا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں خدا کی قسم 1 روپے کا ٹیکس نہیں تھا، ریاست مدینہ میں نظام زکوٰۃ تھا، نظام صلاۃ تھا۔ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ اسلام کہتا ہے حکمران پر سب سے پہلا فرض ہے۔ کیا مجھے بتائیے، میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ ہر دور میں حکمرانوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے تماشے لگائے، لوگوں کو جمع کیا، بے وقوف بنا کر نعرے لگوائے۔ کیا کسی نے اسلامی نظام کے لیے بھی یہ کام کیا؟ کیا کسی نے نظام صلاۃ کے لیے بھی یہ کام کیا؟ کیا کسی نے نظام زکوٰۃ کے لیے بھی یہ کام کیا؟ اگر یہ کیا ہوتا تو آج ہمارا ملک اس طرح اغیار کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا نہ ہوتا۔ میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ قد افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ نے جو ذمہ داریاں میرے اوپر لگائی ہیں، اللہ نے جو کام میرے ذمہ لگائے ہیں کہ محبوب تم نے جا کر اپنی امت میں یہ کام کر کے دکھانے ہیں، فرمایا ان میں ایک کام یہ بھی اللہ نے لگایا کہ محبوب امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دے کر امیروں کے برابر انہیں کھڑا کرنا ہے تمہیں۔ یہ بھی میری ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے میری۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ اللہ نے میری ذات کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا، مجھے دیکھ کر حکمرانی کے طرز حکمرانی تم اپناؤ۔ اللہ نے مجھے ان مقاصد کے لیے بھیجا، مجھے دنیا میں بھیجے جانے کے یہ مقاصد جو ہیں ان میں یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو قائم کروں۔ اگر ہمارے عمراء دیانتداری سے زکوٰۃ ادا کریں، پوری دیانتداری سے، تو معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام ہے زکوٰۃ، اسلام کا معاشی نظام ہے زکوٰۃ۔ اسلام نے نظام دیا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اسلام نے نظام دیا ہو اور اس نظام کے ثمرات ظاہر نہ ہوں۔ جب نظام زکوٰۃ پوری دیانتداری سے قائم تھا تو خدا کی قسم پورے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ صحابہ ڈھونڈتے تھے لیکن کوئی نہیں ملتا تھا۔ آج آپ کسی گلی کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیں، ناراض مت ہونا، ایک گلی میں اگر 100 گھر ہیں تو 90 گھر زکوٰۃ لینے کے لیے آپ کو مستحق نظر آئیں گے۔ کوئی غربت میں پھنسا ہوا ہے، کسی کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کا چھت ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے بانے گر رہے ہیں، کوئی مٹی کے نیچے سو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جب نظام زکوٰۃ کو رائج کیا اور صحابہ کرام جب پوری دیانتداری سے زکوٰۃ دینے لگے تو پھر کیا تھا؟ دور فاروقی میں اعلان ہوتا تھا ارے زکوٰۃ لے لو، دروازے کھلتے تھے، زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے، لینے والے نہیں ملتے تھے۔ اسلام کا ایک اقتصادی نظام ہے اسلام نے جو۔ پھر دیکھیے
معاشرے میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ارتکاز دولت سے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھ، جب دولت افراد کے درمیان گھومتی ہے، اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، مخصوص لوگوں کے درمیان دولت رہتی ہے، تو ارتکاز دولت کے ساتھ لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، گھمنڈ آتا ہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا، اللہ جن کو بچانا چاہے، فرعون کے محل میں بھی موسیٰ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ جس پر کرم کرنا چاہے، دولت دے کر بھی اللہ اسے عزت کی دولت سے نواز دیتا ہے، دولت دے کر بھی اللہ اسے اپنا سر نیچا رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے، دولت دے کر بھی اللہ اس دولت کے ذریعے جنت خریدنے کی توفیق دے دیتا ہے، دولت دے کر بھی اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ارے دولت دے کر بھی اللہ جب کسی پر مہربان ہو تو پھر غریبوں کے آنسو روکنے کی توفیق اسے دے دیتا ہے، یہ جس پر رب کا کرم ہو۔ لیکن میں عمومی جو بات چل رہی ہے وہ میں کرنے لگا ہوں کہ دولت کے ذریعے انسان کے دماغ میں گھمنڈ آتا ہے۔ اغنیا امراء کو حقیر سمجھتے ہیں، اغنیا غربا کو حقیر سمجھتے ہیں، غربا کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، غمیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں سوتر منڈی کا بندہ مر جائے، جنازہ گاہ میں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور کسی غریب کا جنازہ اٹھانے والے کوئی نہیں ملتے، اس کی چارپائی میں کندھے بدلنے والے لوگ بھی نہیں ملتے، غریب کی نماز جنازہ میں شریک کوئی نہیں ہوتا، اور امراء کی نماز جنازہ میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب ارتکاز دولت کیا کرتی ہے؟ دماغ خراب کرتی ہے۔ دولت کی شر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ ہندو کی بچی تو نہیں ہے جو ٹائٹس پجامے پہن کر نکلتی ہے، وہ کسی مسلم کی بیٹی ہے نا۔ جو دوپٹہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے وہ کسی سکھ کی بیٹی نہیں ہے، وہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ جو شرٹ اور پینٹ پہن کر یونیورسٹی جاتی ہے وہ کسی مسلمان کے دروازے سے نکلتی ہے، کسی برہمن کے دروازے سے نہیں نکلتی، لیکن پیچھے کیا ہے؟ دولت کا تحفظ لگا ہوتا ہے۔ یہ امیر ہے، اس کی بیٹی جرم بھی کرے تو جرم دولت کی چھن کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور غریب کی بیٹی دوپٹے کے اندر سے بھی آنکھ کھول دے تو اس پر تہمت لگ جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے، یہ ہمارے معاشرے کے حقائق ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا؟ ارتکاز دولت شر پیدا کرتی ہے۔ اب میرے آقا کا ارشاد سننا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من ادعا زکات مالہ فقط ذہب شرہ، جو اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتا ہے اللہ اسے مال کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر دولت ہوتی ہے لیکن شرارت نہیں آتی، دولت ہوتی ہے لیکن گھمنڈ نہیں آتا، دولت ہوتی ہے لیکن بے حیائی نہیں آتی، دولت ہوتی ہے لیکن فحاشی نہیں آتی، دولت آتی ہے لیکن عریانی نہیں آتی، دولت ہوتی ہے لیکن ناچ گانا نہیں آتا، دولت ہوتی ہے لیکن اسے معاشرے کے ظلم نہیں آتے، بلکہ وہ انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے اور اس دولت کو غریبوں میں بانٹ کر دعائیں سمیٹتا ہے۔ ارے ظالم بن کر کسی کے بد دعائیں نہیں لیا کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من ادعا زکات مالہ فقط ذہب شرہ، کہ جو زکات پوری ادا کرتا ہے اللہ مال کے شر سے اسے محفوظ کر دیتا ہے، پھر مال کا شر اس پر اثر نہیں کرتا۔ جیب میں دولت آتی ہے نا تو جی یہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے میں کسی پیزا ہٹ پر چلا جاؤں، یہ نہیں چاہتا میں KFC پر چلا جاؤں، جی چاہتا ہے یار یہ پیسے جیب میں جمع ہیں، کاش کوئی غریب سامنے آ جائے میں اس کے درد کو مداوا بن سکوں، میں کسی غریب کا آسرا بن سکوں، میں اس کی مدد کر کے خود تو روٹی اپنے گھر کی کھا لوں، KFC پر جانے کے بجائے میں کسی کے گھر آٹے کا ایک تھیلا پہنچا دوں، وہ میری ذہ مقدر اور ذہ خوش قسمتی میں۔
پھر انسان کی دولت انسان کو اس طرح مال کے شر سے بچاتی ہے۔ اس لیے اسلام کا جو اقتصادی نظام زکوٰۃ ہے، ہمیں جتنی دیر تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے اتنی دیر تک یاد رکھیے ہم نہ تو سود کی لعنت سے بچ سکیں گے اور نہ ظلم کی لعنت سے بچ سکیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے عمرہ ایسے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ان امیروں کو بھی دیکھا ہے جن کے گھر شادیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر پر بھی لائٹنگ نہیں کرتے، اپنے گھر پر ایک رسم دنیا ادا کرنے کے لیے لائٹنگ کر لیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ دولت نچھاور نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ میری بیٹی تو چلی جائے باعزت، لیکن کسی غریب کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اور اگر آپ کی گلی میں کوئی غریب بیٹی رہتی ہے اور آپ کے پاس دولت آ گئی، آپ دولت کی نمائش میں اپنے گلی سے لے کر پارک سے لے کر کسی دوسری گلی تک آپ لائٹنگ کرتے ہیں، آپ دولت کا نمائش کرتے ہیں، آپ طرح طرح کے لباس بنا کر اہل محلہ کو دکھاتے ہیں، تو کبھی یہ بھی سوچا کتنی بچیوں کے آنسو گریں گے؟ کبھی یہ بھی خیال کیا ہے کہ کتنی بچیوں کے دل ٹوٹیں گے جن کے باپ یہ رسمیں ادا نہیں کر سکتے؟ تو اسلام اس لیے کہتا ہے کہ زکوٰۃ انسان کو مال کے شر سے بچاتی ہے۔ پھر دوسری دیکھیے، میرے آقا کریم نے اس اقتصادی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو بڑا درس دیا نا، وہ بڑا درس قابل غور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزہ بنا لو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزہ بنا لو۔ کیوں؟ پاکیزہ مال پاکیزہ خون پیدا کرتا ہے، اور ناپاک مال ناپاک خون پیدا کرتا ہے۔ جس وجود میں ناپاک خون دوڑے گا اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بدنگائی سے بچ جائے گا؟ ناپاک خون اس کے جسم میں وہ گل کھلائے گا کہ معاشرے میں آپ کہیں گے میں اس کو انسان کہوں؟ میں تو اس کو انسان نہیں کہوں گا، میں درندہ کہوں گا۔ بچیاں نوچی جاتی ہیں، ہمارے نوجوان بچیوں کو تاڑتے ہیں، ہمارے نوجوان بدنگاہی کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کی سکرین پر جو ناچ گانا چلتا ہے، ہمارے گھروں میں سحری کے وقت رمضان کے وقت بھی ٹیلی ویژن کی سکرین پر کوئی گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ہم رمضان کی سحری بھی تناول کر رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کی سکرین پر ڈرامے اور فلمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم افطاری کا سامان رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس حرام خون کا کمال ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کے جسموں میں ڈالا۔ زکوٰۃ سے تو بچ گئے لیکن اپنی ساری نسل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ خون جس نسل میں جائے گا اس نسل کو ناپاک کرتا جائے گا۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاکیزہ کرو۔ وداووا امراضکم بالصدقہ، اپنی مرضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، داووا امراضکم بالصدقہ، اپنی مرضوں کا، اپنی امراض کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور جب تم دیکھو کہ ہر سمت سے مجھے بلاؤں نے، آفات نے اور مصائب نے گھیر لیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں دعا کا بند باندھ کر مصائب کو روک لو۔ مصائب کو روکنے کے لیے دعا کا بند باندھو، رب سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ مصائب کو ٹال دے گا۔ امراض آ جائیں تو ڈاکٹر کو فیس دینے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو، اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح نکال کر اپنے مالوں کو پاکیزہ کر لیا کرو، تاکہ تمہارے بچے جو لقمے کھائیں وہ حلال کے لقمے ہوں، وہ پاکیزہ لقمے ہوں، اور ان کے جسموں میں پاکیزہ خون پیدا ہو۔ ناپاک خون سارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔
نظام زکوٰۃ اسلام کا سب سے بڑا اقتصادی نظام، معاشی نظام ہے، جو انسانوں کو مجبوریوں سے نکالتا ہے، بے بسوں کو ان کی بے بسی سے نکالتا ہے، بے آسروں کے لیے آسرا ہے، یتیموں کے لیے سہارا ہے، بے غام کے لیے دستِ شفقت ہے، اور مقروضوں کے لیے قرض کی وبا سے نکلنے کا ایک راستہ ہے جو اسلام نے نظام دیا۔ اسلام اس لیے کہتا ہے، قرآن میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا گیا، جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ نماز کی طرف دوڑنے والوں، جب تمہیں اقتصادی نظام کی طرف آنا پڑے تو جس طرح نماز کو تم اہم گنتے ہو اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار اٹھا لی تھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، کہا نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ابو بکر زکوٰۃ لے گا، انکار کرے گا، ابو بکر اس کے سجدوں کی پرواہ نہیں کرے گا، گردن اڑا کر رکھ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا، والذین یکنیزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو مال سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سونے کا بہاؤ چڑھ رہا ہے، ڈالر چڑھ رہا ہے، پاؤنڈ مہنگا ہو رہا ہے، خریدتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، ریٹ چڑھ رہا ہے، ارے لیتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، بیلنس بناتے رہتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ اپنے محبوب کو کیا فرماتا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب انہیں خوشخبری سناؤ، ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ ان کی چیخیں زمین و آسمان کی تہ تک جائیں گی اور میرے عذاب سے انہیں کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ اسلام کا اقتصادی نظام ہے زکوٰۃ۔ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ زکوٰۃ کا موسم آنے لگا، پلاٹ خرید لیتے ہیں، زکوٰۃ کا موسم آنے لگا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا نا وہ تقسیم کر دیتے ہیں بہنوں میں، بعد میں پھر جمع کر لیں گے، پھر بعد میں لے لیں گے، نصاب سے نیچے گرنے کے ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ارے یہ کس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، یہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس خدا کو جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، اس خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جو چاہے تو ایک لمحے میں تمہارا رزق چھین کر تمہیں کسی گندگی کے ڈھیر پر بٹھا دے اور تم لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو۔ اگر آج دولت اس نے دی ہے تو اس کا کرم سمجھو، اس کی مہربانی سمجھو، اور اس دولت کے گھمنڈ میں گردن اوپر نہ کرو۔ کیوں کہ جس کے سر پر بوجھ ہوتا ہے وہ سر جھکا کر چلتا ہے، سر اٹھا کر نہیں چلتا۔ یہ غریبوں کا تمہارے اوپر بوجھ ہے، سر نیچے رکھ کر چلو، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہ بنایا۔ اگر لینے والا بنا دیتا پھر بھی تو تمہاری نظر جھکنی تھی نا، پھر بھی تو کسی کے دروازے پر سر نیچا کر کے تم نے صدائیں لگانی تھی نا۔ اگر اس کریم نے تمہیں اپنی بارگاہ سے اتنا عطا کر دیا ہے تو پھر گھمنڈ میں نہ جاؤ، سر نیچا رکھ کر جتنا رب مانگتا ہے اتنا دے دو۔ تو اس لیے کہا اسلام کا اقتصادی نظام نظام زکوٰۃ ہے، اس کو پوری دیانتداری سے ادا کرو گے تو معاشرے کے بے بس لوگ، غریب لوگ، مقروض لوگ، مجبور لوگ، مقہور لوگ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اور پھر یاد رکھو، جب کسی غریب کو تم خوشحال بناؤ گے تو پھر اس کی دعائیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو کریم اللہ خوش ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا تم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں نظام اقتصاد جو اسلام نے دیا، نظام زکوٰۃ، اس کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے حکمران اپنی حکومتیں بچانے کے لیے تو لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن کاش نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ کے لیے بھی لوگوں کو جمع کرتے، کاش اس کا خطرہ بھی مول لیتے کہ وہ کہتے کہ ایک ایسا نظام آنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں اقتصادی نظام دیا ہے۔ صرف ریاست مدینہ کہہ کر بات نہیں بنے گی جتنی دیر تک مدینے کا نظام نہیں لائے جائے۔ میں فیصل آباد کی بوستی پر
چائنا کی مور لگانے سے اور ایک دنیا کی نگاہوں سے چھپ تو جاؤ گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اللہ سے بھی چھپنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ بھی بتاؤ نا۔ ٹیکسز کی برمار کرنے کے بجائے کتنا خوبصورت ہے کہ ہم نظام زکوٰۃ کی طرف آ جائیں۔ ہم کہیں تمام ٹیکس چھوڑتے ہیں لیکن ہر بندہ دیانتداری سے زکوٰۃ دے دے۔ ریاست مدینہ میں 1 روپے کا ٹیکس نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق پوری زکوٰۃ لیتے تھے۔ 2.5 سالوں کے بعد جب حکومت عمر بن خطاب کے حوالے کی، پوری مدینہ میں ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ایک بندہ قسم کھانے کے لیے بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کیوں کہ 2.5 سالوں کی محنت نے اہل مدینہ کو اتنا خوشحال کر دیا تھا کہ اب زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصل حقیقت کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق